بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو اگر ایک دن کے لیے مرد کی آنکھیں لگا دی جائے تو وہ خود کو 7 کپڑوں میں لپیٹ کر باہر نکلے گی۔ دنیا کی ہر میدان میں ہار جیت تو ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ جہاں آپ کی باتوں کو نظر انداز کیا جائے وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ جو دل والے ہوتے ہیں نا، دماغ والے جم کر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے اپنی مشکلات بیان نہ کرو، اللہ سے اپنی باتیں کہو، وہ تمہیں سمجھتا ہے اور تمہارے دل کی بات جانتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ روزانہ ایک تل والا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنی ہے تو چند منٹ اس پر ٹماٹر رگڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ اگر مچھر نے کاٹا ہو اور خارش والا دانہ بن گیا ہے تو چمچ لے کر اسے تھوڑا سا گرم کر کے دانے کے اوپر رکھ دے، چمچ کی گرمائش اس کے جراثیم ختم کر دے گی۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے لیموں اور کریلے کی رس ملا کر دھوپ میں سکھا کر 1 چمچ پانی کے ساتھ کھلائیں، انشاءاللہ شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ شلجم کی سبزی کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھیرے کھایا کریں۔ پیشاب کرتے وقت جھک کر بیٹھنے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کریں، 5 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ سہاجنے کی گوند، کیکر کی گوند اور دیسی اجوائن ہم وزن لیجئے، 50-50 گرام، اور باریک پیس کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ لے لیں۔ انشاءاللہ پرانے سے پرانا کمر درد اور گھٹنوں کا درد بغیر آپریشن کے رفع ہو جائے گا۔ ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش اس طرح کریں، کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل لے کر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی خوب مالش کیجیے۔ اتنا مالش کیجیے کہ بہت زیادہ گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پر پٹی باندھ دیجیے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ خود کمال دیکھیں گے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ مجھ پر حد کم قائم فرمائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے عمل کے متعلق کچھ دریافت نہیں کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے متعلق اللہ کا حکم نافذ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے گناہ یعنی تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کے برتن استعمال کریں۔ 1 گلاس پانی میں 3 سے 4 قطرے سونف کے تیل ملا کر کسی بھی وقت پی لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے ہی آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سردیوں میں جب بھی آپ ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کی حفاظت کے لیے
موئسچرائزر کا استعمال ضرور کریں۔ سخت اور کھردرے ہاتھوں کے لیے ویزلین میں لیمن ڈال کر لگائیں، ہاتھ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر بھاپ لو، شہد میں انار شامل کر کے کھا لو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخار نہیں اترا ہو تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہار منہ پی لو، بخار اترنے لگے گا۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے آتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالنے سے انڈے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام میں لگا دیتا ہے۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت بڑھانے کے لیے اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگا کر سوئے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھا لے تو ہفتے میں پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ کسی حالت میں بھی اپنے دل کو مت گراؤ۔ دیکھو لوگ گر رہے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، مگر سیدھی کھڑی ہوئی عمارت کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ موٹاپے کے دشمن صرف ایک پھل کھا لیا کرے تو موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کچا لیموں۔ گرم دودھ میں تھوڑا سا سونف ڈال کر پی لیں، کمر کے درد سے نجات ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ سالن بناتے وقت اس میں پنک نمک ڈال دیا کریں، اس سے گھٹنوں کے مریض لوگ صحت یاب ہو جائیں گے، اور یہ بغیر کسی ورزش کے موٹاپے کو ختم کر دیتا ہے۔ بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر استعمال کریں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کا تیل لگانے سے کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر موجود ہے، اور اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرا بلب نظر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، اس سے افاقہ ہوگا۔ پودینے کے پتوں کا قہوہ بنا کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ لیموں کا چھلکا لے لیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس بغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اس بغول استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔ رزق کی تنگی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو کھانے والی برتن ہمیشہ صاف رکھو، اور کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح صاف کر دو، اس سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو مچھر اور مکھیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بدن کے کسی بھی حصے پر مچھر کاٹ جائے تو فوراً اس حصے پر لیموں کا رس لگائیں۔ پانی کو نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے
معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کرے۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کے جڑوں میں ڈالے، اس سے وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سستی اس طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے سگریٹ نوشی وغیرہ؟ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت سی بیماریوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک نہ اٹھے تو نمکین پانی سے دھوئیں، اس سے کپڑوں سے چمک نہیں اٹھے گی اور کپڑے اچھے سے صاف ہو جائیں گے۔ کالے انگور کھانے سے متلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگا دینے سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ایلو ویرا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی بال بہت زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ دینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے، ایسے انسان کے گردے بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسی روکنے کے لیے ان کو کھیرا زیادہ کھلایا کریں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سوئیں، اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر پیٹ خراب ہو جائے تو لہسن کو جلا کر اس کے 2 یا 3 جوے چبا لیا کریں، اس سے خراب پیٹ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ لہسن چبانے سے وزن بھی بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے۔ ہونٹ بالکل بھی نہیں اس سے پھٹیں گے اور بالکل نرم ملائم ہو جائیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھروں میں سفید بلب کا انتخاب کیا کریں۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوراً بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کے جوتے ہی وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہی نوٹس کرتے ہیں اور اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔